بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبا، کافی دیر سے آپ حضرات جشن آزادی کے تعلق سے بیانات سن رہے تھے. یہ دن جو آج ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کے لیے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے، اسلاف نے بڑی قربانیاں دی. اپنے وطن کی آزادی کے لیے دشمنوں سے وطن کی خلاصی کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ اسلام کا، شریعت کا قانون حکم ہے. سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ قانون تھا. اور اس شریعت کے اندر بھی اپنے دین کی، اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانی دینا اسلام کا حکم. قرآن مقدس میں بنو اسرائیل کو اپنے ملک کی، اپنے وطن کی آزادی کے لیے قوم امالیکہ سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب ظالم فرعون سے اللہ نے تمہیں، تمہاری قوم کو نجات دی، تو جو تمہارا اصلی وطن ہے، اصلی ملک ہے، اس کے اوپر جو دوسری قوم قابض ہے، اس سے لڑ کر کے مقابلہ کر کے اپنے ملک کو آزاد. قوم پیچھے ہٹی، اللہ کی طرف سے سزا ان کے اوپر آئی. اسی طرح اپنے وطن سے محبت کا ہونا یہ فطری تھی، اور اس کی آزادی کے لیے اپنی جانوں تک کے نذرانے دینا، طرح طرح کی مشکلات اور صعوبتوں کو سہنا، یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے نمایاں طور پر ثابت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن
مکہ المکرمہ 53 سالہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وطن میں گزری. آپ وہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے اور اپنا جو اللہ کی طرف سے مشن تھا اس کو پھیلانے کی کوشش کی، مگر آپ کو وطن کے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. جب آپ اپنے وطن سے نکلے، قریب میں ایک جگہ جحفہ پڑتی ہے، اس جحفہ مقام پر آپ پہنچتے ہیں اور بار بار مکہ المکرمہ کی طرف کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے وطن مکہ، اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. راستے میں جبریل فرشتہ آپ کے پاس میں آتا ہے اور آپ سے آ کر کے پوچھتا ہے اتشتاق وطنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اپنے وطن کی یادیں آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو اپنے شہر کی گلیاں یاد آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو اپنے وطن سے محبت اور پیار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنا وطن یاد آ، اس کی گلی کوچے یاد آ، میں جہاں کھیلا کودا پلا بڑا ہوں وہ جگہ مجھے یاد آ. اللہ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ ضرور آپ کو ایک نہ ایک وقت میں اس جگہ کے اوپر لوٹائے. اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا. 8 سال کے بعد ہی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل فرمایا. 8 سال کی مسلسل محنت ہے. یہ محنت دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اپنے وطن کے اوپر ظالموں کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا، جس کے نتیجے میں پورے ملک پورا جزیرۃ العرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اور آپ کے اس عمل سے وطن کی محبت کا اسلامی چیز ہونا ثابت ہوتا. اسلام کا طریقہ، اسلام کا حکم ہے کہ اپنے وطن سے محبت. ہر مسلمان کہیں کا بھی وہ باشندہ ہو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور یہ فطری چیز ہے. عام طور سے مقولہ مشہور ہے حب الوطن من الایمان. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو نہیں ہے مگر آپ کی زندگی سے اس کا ثبوت ضرور ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وطن بھارت کو بنایا، انڈیا کو بنایا. اس وطن کو بہت سی خصوصیات، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وطن کے اوپر اتارا، اس سرزمین کے اوپر اتارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کا وہ وطن، لیکن آپ کے ہمارے سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو سارے نبیوں کے ابا ہیں، تو ساری انسانیت کے ابا ہیں، سب کے والد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے جو اتارا ہے اسی ملک، اسی وطن بھارت کے اتارا. اور یہیں سے پھر وہ سرزمین مکہ یعنی کعبے کی زیارت کے
ضرور موجود تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ زمین پر انسانوں کی بساوت سے پہلے فرشتوں کی بنائی ہوئی عمارت کی صورت سے موجود۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اوپر اتارا ہے، گویا سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائش کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اور ظاہر ہے جب سب سے پہلا نبی اس سرزمین پر اتارا گیا ہے تو سب سے پہلی وحی بھی اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، گویا محبت وحی سب سے پہلی وحی بھی اسی سرزمین پر۔ جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کا سب سے پہلے گویا وحی لے کر کے اسی سرزمین کے اوپر آنا طے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل پھلی پھیلی، مختلف انبیاء کرام اس کے اندر آئے۔ حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام، وہ سب گویا اسی سرزمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین کے اوپر پیدا فرمایا اس اعتبار سے کہ سب سے پہلا نبی یہاں اتارا گیا، سب سے پہلے وحی یہاں پر نازل ہوئی، جبریل فرشتہ وحی لے کر سب سے پہلے اس ملک کے اندر اس سرزمین پر آیا۔ اس اعتبار سے ہم اس کے اوپر فخر، ہمارا یہ ملک مال و دولت کے اعتبار سے بھی دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے بڑا ملک ہے، اسی لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا پوری دنیا کی، خاص طور سے یورپ کی اس سرزمین کے اوپر نظر کس طرح اس پر قبضہ کیا جائے۔ دنیا کی مختلف قوموں کی طرح انگریز بھی یہاں ایک تاجر کی حیثیت سے آیا اور اس نے آہستہ آہستہ یہاں قدم جمائے، یہاں تک کہ پورے ملک کے اوپر وہ قابض ہو گیا اور یہاں کی رعایت عوام کو اپنی رعایا اور غلام۔ انگریز کا اس ملک کے اندر جو قیام رہا ہے وہ تقریباً 335 سال۔ باقاعدہ انگریز کی آمد کو جو بتایا جاتا ہے، مؤرخین جو لکھتے ہیں وہ 1617 1612 میں لکھتے ہیں۔ 1612 سے لے کر 1947 تک انگریز اس ہندوستان میں رہا۔ اس سے پہلے بعض حضرات لکھتے ہیں کہ 1498 میں انگریز کی ایک عرب مسلمان تاجر کی پناہ میں آ کر کے ہندوستان کے اندر وہ داخل ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نظروں کو بھاپا، اس کے ارادوں اور منصوبوں کو سمجھا، اس لیے انہوں نے انگریز کے خلاف بچنے کی یہاں کے لوگوں کو تنبیہ کی۔ وہ فکر جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی وہی منتقل ہوئی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے، اور پھر وہی فکر منتقل ہوئی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے۔ یہ تو بعد کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے ان کی اس حباست کو اور اس کی اس اندرونی سازش کو جو سمجھا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر اس تاریخ کو لیا جائے تو گویا ہندوستان میں انگریز کے قیام کی کل مدت 449 سال پر، یعنی 1498 سے لے کر کے
1947 تک ہندوستان کے انگریز کے اس ہندوستان کے قیام کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا، اس کے 3 حصے کیے جا سکتے، یا یوں کہیے کہ اس کے 3 دور کہے جا سکتے۔ ایک دور ہے تجارت، ایک دور ہے سیاسی پروگراموں میں حصہ لینے کا، اور ایک دور ہے حکومت۔ انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان کا مشہور شہر، مشہور بندرگاہ، تجارت گاہ سورت ہے، وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک عمارت بنائی۔ بمبئی جس کی طرف ہندوستان کے حکمرانوں کی اس وقت کوئی توجہ نہیں تھی، آج تو بمبئی عروس البلاد کہلاتی ہے، شہروں کی دلہن ہے، لیکن اس زمانے میں ہندوستانی حکمراں بمبئی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ بمبئی بدبودار، تعفن، مکھیوں کی، مچھروں کی کثرت کی وجہ سے اس لائق نہیں تھی کہ اس جگہ کو کوئی اپنی مستقل رہائش ہو۔ انگریزوں نے اس جگہ کو کرایہ پر لیا، کچھ پونڈ سالانہ، یعنی اونے پونے داموں میں وہ کرایہ پر ان کو دے دیا، پٹا کر دیا۔ چند سالوں میں انگریز نے بمبئی کے اوپر محنت کی اور اس کو ایک صاف ستھرا اور خوشنما شہر بنایا، جس کی وجہ سے پھر وہ عروس البلاد کہلایا۔ انگریز نے سورت سے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بمبئی میں منتقل کیا، اور وہیں سے پھر مدراس میں، حیدرآباد میں اور بنگال میں اور مختلف جگہوں پر اپنی کمپنیاں قائم کی۔ 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں مغلیہ سلطنت کا گویا زوال ہو گیا، اور خود مختار ریاستیں ملک کے اندر مختلف جگہوں پر ابھری۔ انگریز نے سیاسی پروگراموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بنگال میں 2 لڑائیاں انگریز کی 1757 میں نواب سراج الدولہ سے جنگ ہوئی، اور پھر 1764 میں میر قاسم بنگالی نے اس سے دوسری لڑائی۔ پہلی جنگ میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست، میر جعفر جو نواب سراج الدولہ کا وہ یہ قریبی تھا، اس نے غداری کی۔ نواب کی فوج 70,000 تھی اور انگریز کی فوج صرف 3,000 تھی، مگر غداری کی وجہ سے یہ 3,000 فوج انگریز کی نواب سراج الدولہ کی 70,000 فوج پر غالب ہو۔ جنگ کے اختتام کے بعد انگریز نے نواب سراج الدولہ کی جگہ پر میر جعفر کو گورنر بنا دیا۔ 3 سال کے بعد پھر میر قاسم کو بنگال کا حاکم بنایا، مگر
کیا. میر جعفر میر قاسم کا سسر ہے. میر قاسم سے انگریز ناراض ہو گیا. ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ انگریز تاجروں سے سرکاری ٹیکس جس طرح معاف کیا گیا تھا، میر قاسم نے ہندوستانی تاجروں سے بھی ٹیکس کو معاف کر دیا. اور کالے اور گورے تاجر یعنی ہندوستانی اور انگریز تاجر سب کے لیے قانون بنا دیا، جس کی وجہ سے انگریز ناراض. اور پھر میر قاسم سے بکسر کے میدان میں دوسری جنگ ہوئی. بنگال پہلی جنگ پلاسی کے میدان میں ہوئی اور دوسری جنگ بکسر کے میدان میں. اور اس طرح گویا بنگال کی سرزمین پر انگریز کا پورا تسلط، پورا غلبہ حاصل. میر قاسم نے اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور ہندوستان کے مرکز دہلی کے حکمراں شاہ عالم کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا. جنگ میں جب میر قاسم کو شکست ہو گئی تو نواب شجاع الدولہ اور شاہ عالم کو بھی انگریز کی پناہ دینے پر مجبور ہونا. اس طرح گویا اودھ کی حکومت وہ بھی اور دہلی کی حکومت وہ بھی انگریز کے ماتحت. پھر اس کے بعد کرناٹک کے علاقے میں میسور کا علاقہ جو سری رنگا پٹنم سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ ان کے والد حیدر علی 4 جگہ انہوں نے کی. سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ نے 2 جگہوں میں اپنے باپ کے ساتھ سپاہی کی حیثیت سے رہے اور 2 جگہوں میں شاہ کی اور حاکم کی گورنر کی حیثیت سے رہے. 4 جگہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سے لڑی. پہلی جنگ 1767 میں لڑی. اپنے باپ حیدر جو اس علاقے کا حاکم ہے، خود مختار بادشاہ ہے. اس جنگ کا نتیجہ فتح کی صورت میں ظاہر ہوا اور انگریز صلح کرنے پر مجبور. پھر دوسری جنگ ہوتی ہے 1780 میں. 1780 میں اس جنگ میں بھی ٹیپو سلطان کے والد حیدر موجود ہے. اس جنگ میں پہلے کے مقابلے ناکامی ہوئی اور مساویانہ برتاؤ. پھر تیسری جنگ ہوتی ہے 1790 میں. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس جنگ میں نقصان اٹھانا، آدھی حکومت دینی پڑتی ہے. 3 لاکھ پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں اور اسلحہ ساتھ فیکٹری بھی اور اس کی زمین بھی انگریز کو دینی پڑتی ہے. پھر چوتھی جنگ ہوتی ہے 1799 میں. 4 جگہ گویا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے ساتھ لڑا. پہلی جنگ ہوتی ہے 1767 میں، پھر دوسری 1780 میں، پھر تیسری 1790 میں، پھر چوتھی 1799 میں. یہاں تک کہ 4 مئی کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس ملک سے انگریز کے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے اپنے بدن کے، اپنے جسم کے، اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا دے.
عمر کی غداری ہوئی جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنی جان سے قربان کیا۔ یہ آخری آزادی کے لیے کوشش کرنے والا سپاہی اپنے 12,000 جان ساروں کے ساتھ شہادت کا جام نوش فرما۔ 1857 میں پھر آخری جنگ ہوتی ہے جو شاملی کے میدان میں اور اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں برف وسط انگریز کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد مسلمان ہمت نہیں ہارے، لیکن رخ جنگ کا رخ دشمن سے مقابلے کا رخ بدل دیا۔ 1800 ٹھیک 10 سال بعد 66 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دیوبند جو اس وقت میں بالکل ایک گمنام بستی تھی، جہاں تک پہنچنے کی اور جہاں تک جانے کی عام راہیں بھی نہیں تھی، کوئی راستہ بھی نہیں تھا، سواری کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں تھا۔ یہ اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تاکہ دشمن کو وہاں تک پہنچ آسانی کے ساتھ نہ پہنچ، اس کو راز کا پتہ نہ چلے۔ اس دارالعلوم کی، اس مدرسے کی بنیاد کا مقصد صرف اور صرف دین کی حفاظت ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے ملک کی دشمن سے آزادی، یہ بھی اس کا بنیادی مقصد۔ چنانچہ اسی مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا اسلام سے جانتی ہے، حضرت مولانا محمود حسن صاحب جو شاگرد رشید ہیں، آخری جنگ کی قائد سپہ سالار اور اہم ترین فوجی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے پھر کس قدر محنت کی اور اس مشن کو کس قدر آگے بڑھایا، دنیا اس کو جانتی۔ 1857 کے بعد 1858 میں الہ آباد کے اندر ایک بڑا دربار قائم ہوتا ہے اور ہندوستان کی حکومت کو ملکہ وکٹوریہ انگلستان کے تحت میں شامل کر دیا جاتا ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی گویا اس ملک میں اب ایک محض تاجر کی حیثیت سے رہی اور اصل حکومت کی بات انگلستان میں منتقل ہوئی۔ گویا پورے طور سے ہندوستان آج غلام بن اور اسلامی حکومت کا پورے طور پر خاتمہ۔ اب 1858 سے 1947 تک تمام برادران وطن نے مل کر کے ملک کو آزادی کے لیے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ گویا 90 سال، تقریباً 90 سال ملک کی آزادی کے لیے برادران وطن ساتھ رہے، جبکہ انگریزوں سے مقابلہ 190 سال تک رہا۔ 100 سال تک اس ملک کے اندر جو انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے وہ صرف اور صرف مسلمان علماء ہیں۔ یہ اس وقت کی قربانیاں ہیں جبکہ برادران وطن کو اس کا احساس بھی نہیں تھا اور اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا ملک غلامی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ملک غلام بن چکا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اوپر 7 سمندر پار سے آیا ہوا سفید فام ایک انگریز قابض ہوئے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ ملک الحمدللہ 1947 میں آزاد ہوا اور چونکہ اس کی آزادی کے لیے سب نے قربانی دی، اس لیے طے ہوا کہ ملک کا قانون ایسا بنایا جائے جس میں یہاں کے
اپنے مذہبی تمام اختیارات کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا موقع ہو، جس کو اصطلاح میں جمہوری نظام کا کہیں صرف اسلامی احکام نافذ ہو دارالاسلام ہے، کہیں غیر اسلامی قانون نافذ ہو دارالحرب ہے، اور مشترک نظام چلتا ہو وہ دارالجمہوری ہے۔ ہمارا ملک دارالجمہوریت ہے، دارالعمل ہے، دارالمستقبل۔ ہمارے اس ملک کا قانون ایسا بنا کہ جس میں ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار۔ ملک کے قانون کو بننے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ملک کا قانون بنا۔ ملک اس طرح آزاد ہوا۔ اس ملک کے اندر ہر ایک کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار۔ میرے بھائیوں، انگریز نے اس ملک کے اندر داخل ہو کر سب سے زیادہ مسلمانوں کو دبانے اور ان کو مٹانے اور ان کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ہم نے حکومت ان سے لی ہے، یہی ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے، اسی کے دلوں میں ہمارے خلاف چنگاریاں بڑھ گئی، اس لیے اس نے علماء کو خاص طور سے اور مسلمانوں کو عمومی طور سے کچلنے، دبانے اور ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش۔ قرآن کہتا ہے کہ بادشاہوں کی، فاتح قوموں کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ مخلوق قوم کو دبانے کی اور ان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ بادشاہ جب کسی ملک پر، کسی بستی پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان اس ملک کا عزت دار باشواسی تھا، اس ملک کا وہ حاکم تھا، اس ملک کی باغڈور، حکومت کی باغڈور اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی وجہ سے انگریز نے اسی کو زیادہ کچلنے، دبانے، مٹانے اور اس کے ذہن و دماغ سے حکومت کی نشے کو نکالنے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ تاریخ ہندوستان کی غلامی کی، ہندوستان کی آزادی کی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، زمانے 3 ہوتے ہیں، ایک زمانہ ماضی ہوتا ہے، ایک زمانہ حال جو چل رہا ہے وہ ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے جو مستقبل ہے۔ ایک سمجھدار انسان ماضی کو پڑھتا ہے، ماضی کو پڑھتا ہے، حال پر نظر رکھتا ہے اور مستقبل کے لیے پروگرام بناتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھ کر کے خالی اس کو بیان کر دینے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ موجودہ حالات پر بھی گہری نظر رکھنی ہے اور مستقبل کے لیے اس کی روشنی میں ہمیں کچھ پروگرام بنانے، منصوبہ بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے طور پر بیدار مغزی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے اسلامی شاعر کی حفاظت فرمائے۔ یہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، آپ یاد رکھیں اور تاریخ کو تفصیل کے ساتھ میں پھر کتابوں کے اندر پڑھیے۔ 1612 انگریز کی آمد یا 1498 انگریز کی آمد اور 1661 میں بمبئی کے اندر اس کی منتقلی اور پھر 1760 میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات اور 1757 میں پہلی جنگ نواب السراج الدولہ سے اور دوسری جنگ 1767 میں میر قاسم سے اور پھر چوتھی جنگ، 5ویں جنگ، 6ویں جنگ، 7ویں جنگ یعنی 1767،
1780, 1790, 1799, 1857 شاملی کے آخری میدان میں یہ جنگیں ہوئی. ان جنگوں میں صرف مسلمان دشمن کے مقابلے کے لیے صرف اور صرف مسلمان برادران وطن کا کوئی ایک فرد ان کا سایہ تک بھی نہیں. 1857 کی جنگ کے بعد پھر 1947 تک کوئی جنگ نہیں. مقابلے کی باقاعدہ نوبت نہیں آئی. ہاں، مختلف قسم کی تحریکیں چلی، مختلف قسم کے احتجاج ہوئے، بائیکاٹ ہوا. وہ بائیکاٹ الگ ہے، اس میں باقاعدہ دشمن فوج سے مقابلے کی نوبت نہیں آئی. 1915 میں تحریک ریشمی نمائش ناکام ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس کے بانی مبانی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں جانا پڑا. 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام وجود میں اور مختلف تحریکیں ستاگری اور ترک موالات اور دوسری قسم کی تحریکات چلی ہیں، مگر دشمنوں سے باقاعدہ میدان میں اتر کر کے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اسلامی شاعر کی پوری حفاظت فرمائے. آمین. ہمارے حضرت مفتی محمد گلزار صاحب سب کے لیے میرے اشارے صاحب کرائیں گے، انشاءاللہ جلدی دعا کرائیں گے. دس مرتبہ قل اللہ وقت پڑھ لیجیے. ابو رافع شریف کی خدمت اپنے اقدار و مشائخ اور مسلمانوں نے جنہوں نے قربانی پوچھتی ہیں ان کے لیے سارے سال کی اور جو ہم نے جو قرآن بتایا قبول فرمائے بتایا اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے ہمارے علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین مسلمان ہند جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ ان کے روح کو اس کا ثواب پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کو پوری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، علم نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے جامعہ حضرات کے بانی مبانی محمد محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے الحمد للہ العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وإله إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الإسلامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم. وأنت المستعان وأنت البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه برحمته يا جیسے کوئی پیروں میں لگے اچھا یہ اسی کے بعد میں جمع کر دو اگر پیروں میں گرو گے تو مجھے تو اچھا نہیں کمرے میں رکھ دو اب جو کوئی گھر